کیا ہوا ہے؟ واٹ از دس ریزن کہ ہمارے بچے ہم سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ کسی کی طرح بال کٹوا رہا ہے اور یہاں گھر کا المیہ یہ ہے کہ ہم بستر بنانے کہہ رہے ہیں تو بچہ بستر بھی نہیں بنا رہا. دا سرنڈر آف کلچر ٹو ٹیکنالوجی. 1995 کے بعد دنیا جس طرح بدلی، اس عمر میں جس میں کہ بچے کو اپنا اڑتے ہوئے پرندے، درخت، ہوا، پتے، والدین، چاچا، ماموں سب کے سب نئے ہیں، ہم نے اسے کہا تو وہ سب کو چھوڑ یہ لے. عباس صاحب یہ بتائیں کہ واٹس دا امپورٹنس آف اسٹوری ٹیلنگ؟ جس عمر میں کہ بچے پلائبل ہیں اور ماں کی، والدہ کی گود میں بیٹھ کر، اس سے اور زیادہ شفقت کی مثال نہیں ہو سکتی کہ ایک کتاب، وہ تصویروں والی کتاب کے اوراق کو پلٹ کر کے بچے کو ہمیشہ کے لیے کتاب سے رغبت دلائی جائے. ہمارے بزرگان نے یہ بات نوٹ کر لی کہ یہ جو واعظ و نصیحت جو ہے اس سے تو بچے بتکتے، سٹوری سننے میں برین کے سب سے زیادہ حصے الائٹ ہوتے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گھروں میں رات اندھیرے مائیں، دادیاں، نانیاں بچوں کو بستر میں گھس کر کہانیاں سنائی کرتی تھیں. کبھی کسی غریب لکڑہارے کی، کبھی کسی بہادر بادشاہ کی، کبھی کسی ایماندار تاجر کی، اور بس پھر وقت گزرتا گیا. اور اب ہمارے بچے ٹی وی اینڈ ڈیجیٹل میڈیا پہ ایسا کانٹینٹ دیکھتے ہیں which we don't want them to watch، ایسا نازیبا کانٹینٹ which does not align with our values. کہانیاں کتنی پاورفل ہوتی ہیں آج ہم اسی پر بات کریں گے. And I guarantee you, by the end of today's podcast, all mothers will have a superpower. The superpower to connect with your children. And it is for this reason that we have Sir Abbas Hussain with us today, who's the director TDC, that is Teachers Development Center, and also the founding member of SPELT, Society of Pakistan's English Language Teachers. He is also a visiting faculty at Aga Khan University. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. I'm honored to have you here at Momcast. Honor is mine. Thank you for being with us. سر عباس بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ واٹ از دس ریزن کہ بچے، ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک پرابلم ہے مدرس کو اینڈ ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول، کہ ہمارے بچے ہم سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اینڈ جہاں بچے ایسے رول ماڈلس کو آئیڈلائز کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں کہ کوئی کسی کی طرح بال کٹوا رہا ہے، اور یہاں گھر کا المیہ یہ ہے کہ ہم بستر بنانے کہہ رہے ہیں تو بچہ بستر بھی نہیں بنا رہا. سو واٹس دا پرابلم؟ کیا ہوا یہ؟ 1995 کے بعد دنیا جس طرح بدلی اور یہ میس میڈیا، سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی کی جو یہ یلغار آئی، اس کے نتیجے میں صرف پاکستان نہیں، صرف ہم لوگ نہیں، پورے پلانٹ پہ ہر جگہ ایک شدید مسئلہ کریٹ ہو گیا کہ یہ ٹیکنالوجی جتنی زیادہ سہولت سے یہ یوبیکٹس ہوتی چلی گئی. یعنی کوئی جگہ، کوئی محفل، کوئی ایسی چیز نہ تھی جہاں کہ ہم اس کو باہر کرتے. یہ انسانی تہذیب ہی کے خلاف ہے. میں مسجد جاتا ہوں تو جوتیاں باہر اتارتا ہوں. یہ ایک عقل کی بات ہے کہ یہاں جوتیاں باہر اتارنا ایک معقول اور ادب کی بات ہے. لیکن یہ کیا مصیبت ہے کہ یہ موبائل فون، یعنی میں کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں جہاں میں اس سے ایک باڈی پارٹ بن گیا. ہاں، تو ہم نے ہی اس کو ایسا بننے دیا. اس کے پیچھے کچھ دا سرنڈر آف کلچر ٹو ٹیکنالوجی. نیل پوسٹ مین اس بات کو بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک یلغار آ رہی تھی، ایک برائی اچھائی مکسڈ اپ چیز آ رہی تھی، آپ کو کس نے کہا کہ پورا کا پورا اسے اپنا لیں اور دن اور رات 24 گھنٹے اپنی زندگی میں پیوست کر دیں؟ تو کچھ ہماری طرف سے بھی کچھ ریزسٹنس کی کمی، اور اس یلغار کی اپنی مارکیٹ فورسز، اپنا وہ لوگ بھائی کما رہے ہیں ہم سے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ اوور ویو جو ہے انتہائی دلچسپ اور خطرناک ہے، اور ہمیں اس پہ غور کرنا. ہم نے فلٹر نہیں کیا اس چیز کو نا، وی جسٹ لیٹ اٹ کم. جی، اور کیا افسوس کہ ہم نے، یعنی اگر مجھے کوئی کہتا کہ یہ بچے کو کھانے میں یہ زہر والی چیزیں ہیں، تو میں تو بہت احتیاط کرتا کہ میرے بچے کو اس جیسی چیز، وہ اور اس جیسی چیز. یہاں تو افسوس یہ ہے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے اس عمر میں جس میں کہ بچے کو اپنا اڑتے ہوئے پرندے، درخت، ہوا، پتے، والدین، چاچا، ماموں سب کے سب نئے ہیں، ہم نے اسے کہا تو وہ سب کو چھوڑ یہ لے موبائل فون. یہ ہم نے خود بڑی زیادہ، ہم نے اپنی آسانی اور اپنے ایز کے لیے یہ چیزیں کی، اور ہم نے بیسیکلی جو ایک فطرت سے کلوز ہونا، جو ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا، جب نہیں تھے موبائلس تو یہی تھا نا، ہم بھی درختوں پہ چڑھتے تھے،
साइकिलिंग करते थे, सड़कों पे गिरे हैं, घुटने छिले हैं, ऐसे ही है। तो वो वाला टाइम जो है वो समवेयर इट गॉट लॉस्ट। अब्बास साहब ये बताएं कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। अगर हम बात करें स्टोरीज़ की, कहानियाँ, बचपन में जैसे मैंने बात की हमारी नानियाँ दादियाँ, मुझे सारी प्रॉफिट स्टोरीज़, अंबिया की कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई है। मुझे याद है रात में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, ये तमाम कहानियाँ मैंने अपनी दादी और फुप्पो से सुनी है, बिकॉज़ रात में मुझे याद है हम उनके साथ जाके लेट जाते थे। लेकिन अब मे बी बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर सेटअप्स, शायद लोग, जी, ये भी ये वजह भी है। एक, हाँ, एंड देन न्यूक्लियर सेटअप हो भी तो वालदेन या मदर्स उस तरह शायद नहीं कनेक्ट कर पा रही बच्चों से। मल्टीपल लेयर्स हैं। यू आर राइट कि फैमिली स्ट्रक्चर्स में तब्दीलियाँ हुई, हमारे घर बनाओ उस रख रखाव में तब्दीलियाँ हुई, अफसोसनाक तब्दीलियाँ। लेकिन अगर हम इस पर आएँ, इस बॉन्डिंग पे, मैं समझता हूँ इसी के अंदर में एक बहुत बड़ा होप है। जिस उम्र में के बच्चों का माइंड शेप हो रहा होता है, और आप पियाजे और मॉन्टेसरी और दीगर असातिज़ा को जानती हैं, हमारे अपने मुफक्किरीन भी, जिस उम्र में के बच्चे प्लाएबल हैं और माँ की, वालदा की गोद में बैठकर, इससे और ज़्यादा शफ़क़त की मिसाल नहीं हो सकती कि एक किताब, वो तस्वीरों वाली किताब के औराक को पलट करके बच्चे को हमेशा के लिए किताब से रग़बत दिलाई जाए। एक मैं बहुत पावरफुल एक तमसील देखता हूँ। इसी तरह हमारे बुज़ुर्गान ने ये बात नोट कर ली कि ये जो वाज़ और नसीहत जो है, उससे तो बच्चे बिदकते हैं, बच्चों को छोड़ें बड़े भी बिदकते हैं। तो बुज़ुर्गान ने एक बहुत आला तरीका ईजाद किया और वज़ा किया, और ये सिर्फ इस्लामी यानी अकाबिरून ने नहीं, तमाम लोगों ने, कि हिकायत और पैराबल्स की कुछ कहानियाँ स्ट्रक्चर की। और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में हम लोग कुछ गहरी सोच से वाकिफ़ हों। अल्लामा इकबाल की एक किताब है स्ट्रे रिफ्लेक्शंस, शज़रात, एक किस्म की थॉट डायरी है, जिसमें कि अल्लामा इकबाल अपने अफ़कार, फ़िक्री यादें उस किताब में नोट करते थे। किताब छप गई है और बहुत आला एडिशंस में इट इज़ अवेलेबल। मैं दरख्वास्त करूँगा, इफ़ यू आर एबल टू Yes. शेयर विथ अस द सेंटेंस। To explain the deepest truths of life in the form of homely parables requires extraordinary genius. Shakespeare, Maulana Room, Jalaluddin, and Jesus Christ are probably the only illustrations of this rare type of genius. आप अल्लामा को दाद दें कि उन्होंने हिकायत के अजीम मास्टर्स के अंदर में 3 लोगों को जिस सफ़ में रखा है, उन 3 का मर्तबा देखें आप। यानी शेक्सपियर को आप कहेंगे कि जनाब द ड्रामेटिस्ट, यानी अगर किसी को भी अदीब का कोई लफ्ज़ हो तो आप कहेंगे भाई वो शेक्सपियर। रूमी आप उसे औलिया अल्लाह में एक बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग तमाम, एंड सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अंबिया के बड़े। तो ये 3 मुतफ़र्रिक़ लोगों को एक दर्जे पे रखना, इस सिफत से ये अल्लामा इकबाल की नज़र है कि इन मास्टर्स ने, इन 3 लोगों ने होम डीपेस्ट ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की गहरी तरीन सच्चाइयों को आम सादा सी हिकायत के अंदर में डालना बड़ा जीनियस है। और ये इन 3 लोगों की आपने मिसाल दी, हमारे लिए एक कमाल की बात है। तो ये जो हैं, पहले ये याद रखें, हम जब स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो यस, लाखों कहानियाँ हैं, भरा पड़ा है हमारे सारे ड्रामे सारे, और उन सब के अंदर में अपनी एक, लेकिन क्लियर हमें होना चाहिए कि ज़िंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयाँ वो नहीं बता रहे, वो कोई ना कोई जुज़वी बात, और वो सभी सही है भाई। इंसान में हसद है, लालच है, कीना है, गुस्सा है, और उसके नतीजे में वो हिमाकतें करता है। और अगर कोई कहानी इसके बारे में है तो ठीक है, लेकिन ये मत कहिए कि इंसान की अज़मतें दिखा रहा है। एंड अब्बास साहब, आई थिंक हम अगर देखते हैं बुक्स का, डिफरेंट जॉनर्स ऑफ बुक्स यही होती है ना कि कोई बुक लिटरेचर से रिलेट कर रही है, आपको कोई लैंग्वेज सिखा रही है, तो देयर आर डिफरेंट जॉनर्स ऑफ बुक्स। लेकिन अभी हम आगे इस पर भी आएंगे कि कैसी किताबें अपने बच्चों को पढ़ाएं जो डीपेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ की तरफ इंडिकेट मैं करती कुछ नाम दूंगा जो कि इस क्योंकि वो हवाले ऐसी से, किताबें हैं जो आपकी बच्चे की पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर शेप कर रही हैं, एंड दिस इज व्हाट वी वांट कि वो बच्चा Yes. ऐसा ढले जैसा हम उसको चाहते हैं या जो सही है। एक उम्र होती है, 11 बरस की उम्र से पहले मेरे टीचर्स कहते हैं, एक मैं वालदा तमाम सुन रही हैं, वालिदैन,
6 برس کی عمر سے پہلے بچوں کو گھر کے رہنے کے رولز اور آداب ضرور بتائیں، اس کی وجہ نہ بتائیں. یہ دلچسپ بات. کیونکہ ہم یوزلی یہی کرتے ہیں، یہ مت کرو کیونکہ یہ ہو جائے گا. تو نہیں، یہ 6 برس کی عمر میں بچے کا ڈیٹا بیس اپنی زندگی اور دنیاوی حالات کا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ وجہ جو ہے نا بس ایویں آپ نے وقت ضائع کیا اور آپ نے اپنا وہ ایک لیکچر موڈ میں چلا جاتا. کریکٹ. اچھا، کچھ بچے تو اتنے استاد ہوتے ہیں کہ آپ کو آدھا ایک گھنٹہ مصروف رکھنے میں خوب جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے ایک سوال پوچھ لینا کیوں اور اماں جی شروع ہو جائیں گی تقریر کرنے. ڈونٹ ڈو دس. یہ 6 برس کی عمر سے پہلے آپ ایک جواب رکھیے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں، بس کیونکہ ہمارے گھر میں ایسے ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں. اسٹاپ. بیفور دی ایج آف 6. ویٹ آفٹر دی ایج آف 6 جیسے جیسے بچے کا ڈیٹا بیس ڈیولپ ہو تب آپ بتائیے. مائی پوائنٹ از یہ نہیں، ڈونٹ گیٹ می رانگ، میں آداب اور رولز کی بات کر رہا ہوں. جی باقی دنیاوی چیزیں کہ یہ پتہ کیوں ہل رہا ہے اور یہ الیکٹریسٹی کیسے، الحمدللہ وہ تو ادھر تو دنیا کا ڈیٹا بیس آپ خود بنا رہی ہیں. گریٹ. ٹھیک ہے نا. اچھا، 11 برس کی عمر سے پہلے بچوں کو یہ مائنڈ کا جو پلائبلٹی کی ایج ہے اس کے اندر میں جب آپ نے بچوں کے اندر میں یہ مورل اور اسپریچول وزڈم ڈال دیا، یہ بیج بونے کے برابر. آپ نے اس کے ذہن میں ایک بیج ڈال دیا. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں اٹ ول ہیو این امپیکٹ. آپ حوصلہ رکھیں، ہوپ رکھیں. دیٹ از ہاؤ اٹ. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے ڈسپلننگ کی، اینڈ وہ اچانک سے میرے دل کو کچھ ہوا when you said کیونکہ I said so، یہ ہضم نہیں ہوا مجھے بھی. کیونکہ آج کل کے بچے جیسے ہیں عباس صاحب، اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ you have to make them understand with logic. لیکن then you made me understand کہ 6 ایج تک ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد then it has to be that. میں آج اس پوڈ کاسٹ میں کچھ کہانیاں سناؤں گا اور کچھ ہم اس کو انپیک کریں گے، کچھ سمجھیں گے، اس کے معنی پر بھی غور کریں گے، اور امید ہے کہ جو احباب بھی کہ سنیں انکلوڈنگ یو، تو آپ کو I'm really looking forward to آپ کو یہ all the چیزیں یاد storytelling. رہیں گی. ٹھیک ہے جی. ایک تھاٹ کہانی کے بارے میں ایک اور چیز سن لیں. Stories give us the geometry of thinking. آپ کے خیال میں اس جملے کا کیا مفہوم؟ جب سٹوریز ہم سنتے ہیں تو ہماری برین ایکٹیویٹی ٹریگر ہوتی ہے، اینڈ آپ کی نیورل ایکٹیویٹی، نیورونز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. سو پروبیبلی اٹس مے بی دیٹ دوز نیورونز میک وے ٹو اے پلیس اینڈ آکسیٹوسنز آر یمنا ریلیزڈ. جی بس اے پاس ہو گئی. دیکھا نہیں ماشاء اللہ. دیکھیے اب آپ دیکھیں، آپ یو گاٹ ایگزیکٹلی دا پوائنٹ جو کہ ہم نے بتائیے. پڑھیے گا. They allow us to make connections with part of ourselves that cannot be reached easily. جیومیٹری کے اندر میں ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے شیپس بناتا ہوں، جیومیٹری آف اسپیس میں. سٹوریز، یہ والی سٹوریز جو اب ہم بات کر رہے ہیں بزرگان کی، ہم بات کر رہے ہیں ماسٹرز کی. انہوں نے یہ سٹوریز اتنے کمال سے کرافٹ کی ہیں، تیار کی ہیں کہ اس کے اندر میں ایلیمنٹس ہیں، اور ان ایلیمنٹس پر توجہ دینے سے ہم اپنی ذات کے ان پہلوؤں تک پہنچتے ہیں جہاں کے نارملی ہم نہیں پہنچ سکتے. یہ با کمال بات جو ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حکایت کہانی اور لٹریچر ایک، یعنی ایسا لگتا ہے ہم نے اس پورے ورثے کو خواہ سائڈ پہ کر دیا اور ہم نے ایک عجیب قسم کے خرافات کو جگہ دے دی. یہ ایک واقعی یعنی عجیب ایک کلچرل لاس ہے. اینڈ عباس صاحب، آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ کنیکشنز ود آر سیلز، آئی تھنک یہ تب ہوگا جب ہم ریپیٹڈلی یہ کہانیاں پڑھیں گے. ایک دفعہ کے پڑھنے سے یہ نہیں ہوتا. بیکاز میں جب اپنے ایز اے ٹیچر جب ہم یہ بات لرن کرتے ہیں نا کہ ہاؤ ڈز دا برین لرن، تو اس میں یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ریپیٹڈلی ڈو دی ایکشن. سوئمنگ ہے، باسکٹ بال ہے، سائیکلنگ ہے. ان آرڈر ٹو لرن اے اسکل یو ہیو ٹو کیپ آن ڈوئنگ اٹ، یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. تو وہ جو آپ کا نیورونز کا جو رستہ ہے، اٹ بیکمز ایزیئر until it becomes like گاڑی چلانا ہے. شروع میں آپ کو بڑا ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اینڈ دین جب آپ کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک اسموتھ پاتھ بن جاتا ہے، اینڈ دین you get to know yourself. پھر آپ گاڑی بھی چلا رہی ہیں، گفتگو بھی چل رہی ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں. سو اب جو ہم نے یعنی ایک اور بہت اچھا پوائنٹ آپ نے جو سٹوریز کی بات کہی، نیورونز کی، برین کو جس بھی قسم کا سٹیمولیشن دیا جائے اس کا ایک حصہ لائٹ اپ ہوتا ہے. کمال ابھی نئی ریسرچ برین امیجنگ میں ہے، سٹوری سننے میں برین کے سب سے زیادہ حصے
الائٹ ہوتے ہیں. یہ ایک بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے نیورولوجیکلی اسپیکنگ. اچھا جی, آئیے میں کہانی کچھ کہانی ہی سنائیں تاکہ ہم آپ کو ایک ماحول میں لائیں. میں جب یہ محفل میں کرتا ہوں تو احباب سے میں فرشی نشست ارینج کرتا ہوں. احباب سے کہتا ہوں آپ سب فرشی امیجن کریں گے آپ فرشی نشست میں, اور میں اپنی یہ کہانی سنا رہا ہوں. تو یہ کہانی جاپان سے ہے. میرا مسئلہ تو اس وقت ایک ماحول کریٹ کرنا ہے. تو آئیے پہلی کہانی ہے, اور اس میں بس آپ یوں سمجھیں کہ ٹیچر صاحب جو ہیں دا ماسٹر, وہ ایک اپنے مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام شاگرد آمنے سامنے اس طرح سے یوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیچ میں تھوڑی سی خالی جگہ ہے جس میں کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ بالکل سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ویری سمپل. اچھا آئیے میں وی بگن دا اسٹوری. ماسٹر نے اعلان کیا, وقت آ گیا ہے کہ میں یہاں سے آگے جاؤں آپ لوگوں کو چھوڑ کے, اور مجھے تم میں سے ایک کو اس مسند پہ بٹھانا ہے. اس کام کے لیے میں تم لوگوں کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں. یہ کہتے ہوئے ماسٹر نے سائڈ سے ایک جگ اٹھایا اور وہ سامنے رکھ دیا. تمام طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے رکھ دیا, اور کہا اس جگ کو کیا کہتے اگر شروع سے جگ نہ کہتے. ٹھیک ہے, ویری سمپل. واٹ وڈ دس جگ بی کالڈ اف ناٹ اے جگ ان دا فرسٹ پلیس. تو ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کسی نے کہا اے مگ, کسی نے کہا اے ویسل, کسی نے کہا برتن, کسی نے کہا کنٹینر, کسی نے کہا متفرق الفاظ. ماسٹر سنتے رہے بغیر جواب دیے ہوئے اور کوئی بھی ریاکشن کیے ہوئے سنتے رہے سب باجو. کچھ دیر خاموشی کے بعد ایک شاگرد کھڑا ہوا جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بولا تھا, اور چلتے ہوئے سیدھا جگ تک آیا اور پیر سے ایک کک لگا کے جگ کو سائڈ پہ کر دیا. ماسٹر فوراً ہی کھڑا ہوا اور کہا شاباش, آؤ ادھر میرے پاس. Now, this is the story. آپ کے خیال میں اس شاگرد نے کیا کیا جو ماسٹر کو اتنا اچھا لگا؟ استاد نے سوال پوچھا اور شاگرد نے جواب دیا. تو جب تک وہ جواب دے رہے ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ شاگرد ہیں, فالو کر رہے ہیں انسٹرکشن. کریکٹ. اب دیکھیے استاد صاحب کا اوپننگ جملہ کیا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ میں آگے جاؤں اور تم میں سے کسی کو اس مسند پہ بٹھا. دیکھیں, Oh, so he showed himself as not the student, کریکٹ but that I will not follow and now I'll take leave. کریکٹ. دیکھیے پڑھیے گا. The learning. The crux of the matter lies here. As long as the master asks the question and the students answer it, they are behaving as اسٹوڈنٹس. So the disciple who kicked away the jug actually kicked away the question. Oh, you don't have the power to question me now because Correct. I am the teacher اگر now. ہاں دیکھیے اس نے ثابت کر دیا نا کہ اگر مرتبے میں میں یہاں بیٹھنے کے لائق ہوں تو پھر یہ نہیں دیو دیتا کہ میں سوال کا جواب دوں. چھوٹی موٹی باتیں تو ہم کریں گے ہی, جیسے آپ کی وائس انٹونیشن کیا ہونی چاہیے, کس طرح یو کین بلڈ اپ کیوریوسٹی اینڈ انٹرسٹ سو دیٹ آپ کے بچے آپ کو سنیں. بیکاز کہانیاں, اسٹوریز, دے ٹیچ یور چلڈرن ویلیوز اینڈ اے لاٹ آف تھنگس دیٹ یو وانٹ دیم ٹو لرن. سو موونگ آن ٹو دا نیکسٹ اسٹوری. آئیے جی دا نیکسٹ اسٹوری. ہاں, دا ہارس مین اینڈ دا اسنیک. دریا کنارے سیب کے درخت کے نیچے ایک شخص سویا اور عجیب بے ہوش حالت میں سویا. سائڈ سے ایک گھوڑ سوار گزرا اور گھوڑ سوار کمال نظر کا انسان تھا. اس نے یہ دیکھا کہ وہ شخص جو درخت کے نیچے بے ہوش سویا ہوا ہے, کھلے منہ سے ایک انتہائی خطرناک سانپ اس کے منہ میں چلا گیا وہ سوتے ہوئے. گھوڑے والے نے فوراً ہی اس کی طرف دوڑا
اس کے ہاتھ میں جو وہ گھوڑے کی جو چابک ہوتی ہے اس سے اس نے اس کو اٹھایا، مارا زور سے. وہ جو سویا ہوا تھا وہ ایک عجیب حنک انداز میں اٹھا اور کہ یہ تم کون ہو اور مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے what are you doing؟ ہاں what are you doing؟ اے دشمن انسان، یعنی میں نے تیرا کیا بگاڑا جو تو. اس شخص نے، گھوڑے سوار نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مزید مار کر کے اس کو دریا کنارے کچھ سڑے ہوئے سیب پڑے ہوئے تھے جو اس نے اس کو کھانے پہ مجبور کیا. جب اس نے چند لقمے لیے اور پھر پانی پینے کے اوپر بھی مجبور کیا تو اس کو وامٹ آئی. وامٹ آنے پر وہ جو زہریلا تھا وہ باہر آ گیا. جب وہ باہر آیا تو وہ ایک دم حیران ہوا اور خوش ہوا کہ تم نے تو میری جان بچا لی. اب وہ شکر گزار ہوا گھوڑ سوار کا اور کہنے لگا واہ اے محسن انسان، تو نے تو میری جان بچائی، تو نے لیکن مجھے بتایا کیوں نہیں تم نے پہلے، تم نے مجھے کیوں. گھوڑ سوار بولا if I had told you, you may not have believed or gone to sleep again or been paralyzed by fear. And there would not have been time. اتنے میں وقت کے نتیجے میں تمہیں نقصان ہو جاتا، تو یہاں تو ایمرجنسی تھی. یہ کہہ کے وہ اپنے راستے پہ چلتے. دس از دا اسٹوری. ٹھیک ہے جی، کیا اچھا حصہ لگا آپ کو؟ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ At times, there are situations in life where we don't have to justify things, maybe to people, اعلیٰ. and maybe we don't need to, ہمیں ہر کسی کو، ہم جواب دہ نہیں ہوتے ہر کسی کو ہر بات پہ. یعنی ایک وزڈم کا درجہ ہے جس کے نتیجے میں میری جانکاری اس لیول کی ہے کہ میں کم جاننے والے کو سمجھانے میں ٹائم ڈالنا وہ وقت نہیں ہے اس کا. That is not the time. یہ ایک علامتی کہانی، اس کے اندر میں جو ایلیمنٹس ہیں بڑی کلیورلی ارینج کیے گئے ہیں. It is, as I said, this is one of the masters. سو دیکھیں جی، یہ جو کہانی کے ایلیمنٹس ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ ہارس مین ہے، ایک سوتا ہوا شخص ہے، سانپ ہے، وپ ہے جس سے اس کو مارتا ہے، وہ سڑے ہوئے سیب ہیں اور اس کی جان کا بچنا ہے. یہ ہماری کہانی کے ایلیمنٹ. اب اس پہ ہر چیز سے مراد کوئی اور چیز. آپ اس کو شیخ لے لیں، استاد لے لیں، ماسٹر لے لیں، اور جو سویا ہوا شخص ہے وہ شاگرد لے لیں، ڈسائپل لے لیں. اور یہ جو سانپ ہے یہ اس قسم کا ان نون ڈینجر ہے جس میں کہ ہمارا شاگرد ملوث ہے. چیلنجز آف لائف بھی ہو سکتے ہیں، رائٹ. کوئی عادت ہو سکتی جس کے کہ شروع کے حصے میں تو اتنا نقصان نہ ہو، لیکن ماسٹر جانتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کا یہ ہو جائے گا. دیر وی گو. یہی ہم باتیں کر رہے ہیں. اور ایسے میں پھر ایک ڈسپلن ہے جو پینفل، مطلب آج اگر یعنی دیکھیں نا، اگر کسی مرض میں میں مبتلا ہوں تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ مجھے اسی مرض میں مطلب مجھے وہ چیزیں دی جائیں جس سے میرا مزید، یعنی دیٹ از ناٹ، مجھے تو اس سے دور رکھا جائے گا. تو ایگزیکٹلی اسی طرح وہ جو مارنا ہے وہ اس کا لازمی اور ضروری حصہ ہے. فار ایگزامپل if the disciple is on drugs, There we go. so that rehab is basically the whip. Exactly. اور وہ بڑا پینفل painful ہوگا. تو یہ کہنا کہ نہیں وہ تمام میں مٹھاس میں کر جاؤں گا، اے نہیں ہونا. ہاں آئی میرا بچہ، یہ نہیں ہوتا جی. اچھا عباس صاحب، اس تمام چیزیں what I'm understanding is that جب ہم کہانی اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں تو probably they won't be able to understand the meaning of the story. تو اس کو unfold کرنا بھی ہم پیرنٹس کا کام ہے کہ ہمیں اس کا moral of the story. ہر دفعہ مورل آپ نہ نکالیں، لیکن یہ سوال جواب کر کے conversation جو ابھی اس وقت ہو رہی ہے جس وقت میں ڈسپل ہوں
اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے. جی جی بالکل ٹھیک. اور اس طرح روٹن ایپل دیکھیے نا, سڑے ہوئے سیب کوئی غذا کے طور پہ نہیں کھاتا, لیکن علاج کے لیے اگر ضروری ہیں تو پھر وہ ضروری ہیں. You won't like it, yet you have to do it. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اینڈ اس کے نتیجے میں جو فائدہ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے کمپیئر ٹو. And you know, this kind of storytelling is also initiating discussion. کہ ہم بچوں سے جب یہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں تو ان کو وہ لیکچر بھی نہیں لگ رہا کہ اماں کیا پیچھے پڑ گئی لیکچر دے رہی ہیں. It's like you're talking about the story and it's not personal. They're not feeling attacked. یہ ماسٹرز کا میجر مقصد تھا کہ اگر وعظ و نصیحت سے اصلاح ہوتی تو بخدا دنیا میں بڑے لیکچرز اور سرمنز موجود ہیں, لیکن اس سے اصلاح نہیں ہوتی. اس قبیل کی کہانیاں جب مائنڈ کے اندر میں لائک اے سیڈ ڈال دی جائیں, آج نہیں کل نہیں پرسوں, the penny drops and they realize. So I hope آپ لوگوں نے تھوڑا سا تو ایلیمنٹ انجوائے کیا ہوگا اسٹوری ٹیلنگ کا. This is how you need to talk to your children. This is how you need to tell stories. Not necessarily یہ تو عباس سر نے ایک pictorial story تھی which he created so that we can have a discussion. The same can happen with books. کہ آپ بچوں کو بکس پڑھیں. عباس سر اسی چیز پہ I'm coming to my next question is that exactly جو یہ بات ہے کہ ایک تو ہے to help your children learn their inner self. ایک ہم اس پہ کتابیں پڑھائیں, لیکن آج کل how would we make our children and how would as mothers should we motivate ourselves to read this? Because اب ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے وہ ہیری پوٹر, لارڈ آف دا رنگز, یہ والا ایک اس توازن اس معاملے میں میرا ایک بیلنسڈ. دیکھیے ریڈنگ اٹ سیلف ایک اچھی چیز, اور بچپن میں جس بچے کو بھی عادت لگ گئی اس کو جتنا چاہے میڈیا آپ دیں وہ سائٹ پہ کر دے گا. میں وہ گواہ ہوں, ایک اسکول میں کلاس 3 کی بچی کے والدین نے ہمیں آن کے بتایا کہ بھائی تم لوگ اسکول میں لائبریری میں کیا کمال کرتے ہو, جو بچے کو اتنا شوق ہو گیا پڑھنے کا کہ ایک دن وہ کتاب میں اتنی گم تھی کہ ٹی وی چل رہا تھا, کوئی چیز آ رہی تھی تو کارٹون وغیرہ کچھ بھی, تو بچی نے کہا امی یہ بند کر دینا میں پڑھ رہی ہوں. Now that is how powerful reading can be, جب ایک دفعہ ہمیں سمجھ آ جائے وہ کیا. ہاں یہ بات ذوق والی جو ہے یہ ایک الگ لیول ہے. پہلے تو ریڈنگ کے ساتھ ایک ربط ہو, ریڈنگ اٹ سیلف, لیکن جب ایک دفعہ ربط لگ گیا تو ایک خوشخبری یہ ہے کہ جب بہتر کتابیں زندگی میں آتی ہیں ادنا کتابیں چھوٹ جاتی ہیں. بچوں کو ریڈنگ سے نہ روکیں. ممکن ہے خود آپ اس ریڈنگ کو دیکھ کر کے خاصی آپ کو چڑ ہوتی لیکن آپ کچھ بھی نہ کہیں, let them. ایک وقت آئے گا جب بہتر چیز ہاتھ آئے گی تو ادنا چیز چھوٹ جائے گی. عباس سر لاسٹ کویشچن وچ از ویری امپورٹنٹ کہ از دیر اینی میتھڈ ٹو دا میڈنس؟ کوئی فارمولا ہے کہ اتنی دفعہ کہانی ہو, اتنی لمبی ہو, اتنی چھوٹی ہو, ہفتے میں ہو, مہینے میں ہو, روز ہو؟ ہاں بھائی ایج اور اسٹیج, ہر گھر کا اپنا ایک مزاج اور ایک کلچر ہے, اور میں اس کو بہت زیادہ ایک آٹونومی کی بھی بات بالعموم جو باتیں والدین سے اس سے ملتی ہے, چھوٹے ظاہر ہے ہر ایج کی اپنی اپنی بات رہتی. ایک ہیبٹ جس سے کہ ہم نے عمل کیا اور میرے اور بھی لوگ سب ہم نے پڑھا اس کو, رات کا ایک وقت کا کھانا سب لوگ مل کے کھائیں اور ہرگز موبائل فون کی ڈائننگ ٹیبل پہ رکھنے کی اجازت نہ ہو. جسٹ پٹ اٹ اسائڈ. کون سا ایسا اہم فون ہے اور کون سی ایسی اہم بات ہے جو اس رزق کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے؟ یعنی ہم نے تو اس کے کہ نہیں بیٹا آپ یہ فون رکھ کر آئیں گے اور ابھی کچھ گفتگو کریں گے. تو 200 ہائیسٹ پرفارمنگ لوگوں کے اوپر ڈاکٹر بینجامن بلوم کی کتاب ہے جس میں انہوں نے معلوم کیا کہ ہائیسٹ پرفارمنگ مائکرو بایولوجسٹ, ہائیسٹ پرفارمنگ بیس بال پلیئر, ہائیسٹ پرفارمنگ پیانو پلیئر دنیا کے کچھ ایسے 200 بدرجہ اتم مین اینڈ ویمن کی اس نے ایک سٹڈی کی. اولمپک انعام یافتہ لوگ اگر سپورٹس میں ہیں تو, یا اسکالرس, یا اور ان سے خود جا کر کے ان کے گھر والے اگر کہ حیات تھے تو, یا دوست احباب فیملی, سب سے انٹرویوز کر کے کچھ اس نے کامن تھیمز نکالی. کمال کی بات یہ میں اپنے سامعین کو دینا چاہوں گا, آپ کو بھی. وہ ایک قدر مشترک جو 200 لوگوں میں تھی, حالانکہ اتنے الگ الگ کاموں میں تھے وہ یہ تھی کہ نمبر 1 ماں باپ پڑھ کے بچوں کو سناتے تھے.
لاؤڈ ریڈنگ کرتے تھے. قدر مشترک all 200 said بچپن میں ہمارے ماں باپ ہمیں پڑھ کر کے سناتے تھے. بات وہ بے شک اخبار ہی کیوں نہ ہو, واٹ ایور. نمبر 2, ایک وقت کے کھانے پہ ہم لوگ گفتگو کرتے تھے اور ہمارے والد صاحب پوچھتے تھے ہاں بیٹا آج کا دن کیسا رہا, اور کبھی کبھی کوئی پہیلی, کوئی پزل, کہ وہ ایک ہے نا مشہور کہ بھائی وہ جو ہے دریا کنارے دوسری طرف جانا ہے ایک شخص کے پاس تو گھاس ہے, بکری ہے, کیسے جائے گا. ہاؤ ڈو یو پلے دیز کائنڈز آف لاجیکل گیمز ڈیورنگ ڈنر ٹائم وائل ایٹنگ. ایک دفعہ کہنے لگے وہ گفتگو نے جو ہمارے مائنڈ کو شیپ دیا, سو پتہ چلا کہ ہائیسٹ پرفارمنگ ہیومن بینگز کو ماں باپ کا یہ شفقت کا ایک وقت کا کھانا اور ریڈنگ الاؤڈ میں. اب ہم نے ایک ہائی ڈیپسٹ ٹروتھس آف ہیومن لائف کی بات کر دی. ایک یعنی 2 گزارشات سے یہ کلچر ریڈیم کیا جا سکتا ہے, ورنہ بڑی کلیئر بات ہے جی. موبائل فون ایک سہولت ہے لیکن ہم پابند تو نہیں ہیں. ہم اس کے تابع کیوں ہیں جبکہ کہ یہ ہمارے تابع ہونا چاہیے. بالکل. اینڈ آئی تھنک ایز پیرنٹس یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں ہم ایکچولی خود ایز پیرنٹس ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں فونس پہ. ڈنمارک میں 10 سالہ بچوں نے ایک باقاعدہ جلوس نکالا, یوٹیوب پر آیا ہے, بچوں نے نکالا 10 سالہ لڑکوں نے, نشان لگا کے اپنے ماں باپ کے خلاف, خدا رہا موبائل فون رکھیے ہم سے باتیں کیجیے. سو ایسا نہیں ہے کہ بچے ایڈکٹڈ ہیں, وہ غلط ہے, ماں باپ ایڈکٹڈ. I hope you all enjoyed the podcast. اسٹوری ٹیلنگ از میجک. جب آپ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں تو آپ ان کے اندر بیہیویئرل چینج لا سکتے ہیں. جب آپ اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں نا تو آپ کے برین میں 2 طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, نیورل اینڈ کیمیکل ایکٹیویٹیز. بیسیکلی وین یو ٹیل اے اسٹوری دا کریٹیوٹی اینڈ امیجنیشن دیٹ ڈیولپس, اینڈ آپ کے بچوں کے جو نیورل ایکٹیویٹی ہے اٹ انکریزز 5 times. اینڈ دا کیمیکل چینج از دیٹ جب آپ اپنی بچی کی اسٹوری ٹیلنگ یا اسٹوریز سناتے ہیں تو ان کے اندر جو آکسیٹوسن ہارمون کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دیٹس بیسیکلی دا بانڈنگ ہارمون, اینڈ دا چائلڈ بانڈس ٹو دا پرسن ہو از ٹیلنگ دا اسٹوری. سو بیسیکلی ماں اگر کہانی سنائے گی تو وہ بچے اور ماں کے بیچ میں بانڈنگ کریٹ کرے گا. سو میک یوز آف اسٹوری ٹیلنگ انٹیلیجنٹلی ایز اے پیرنٹ. آئی ہوپ آپ کو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. If you have any suggestions, any questions, please do ask in the comment section and also share the stories جو آپ اپنے بچوں کو سناتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. Take care. Inshallah we'll meet next time. اللہ حافظ.